اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات ومقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. صدق اللہ العظیم. دوستو، بھائیو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایک مبارک سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. تقریباً 3 ہفتے کا یہ ہمارا تھوڑا سا لمبا سفر رہا، اور یہ سفر یقیناً بڑا ہی بابرکت سفر ہے. آپ سبھی جانتے ہیں کہ حرمین شریفین کی زیارت کو ہر مسلمان تڑپتا ہے. جس کے دل میں بھی ایمان ہے اور جس کے دل میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی بھی محبت ہے، تو وہ یقیناً ان دونوں مقدس سرزمینوں کی زیارت کو تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے اور چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے اہل و عیال سمیت کچھ دن اور مبارک سرزمینوں پر گزارنے کی توفیق ملی. 2-3 دن قبل واپسی ہوئی تو دل نے چاہا کہ آج آپ کے سامنے اسی سفر کی رویداد کے طور پر ان سرزمینوں میں کیا رکھا ہے جس کی وجہ سے مسلمان وہاں جاتے ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے بتاؤں. کیوں مسلمان وہاں جاتے ہیں اور وہاں کیا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور یہ پہلی تعمیر نہیں تھی بلکہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر وہی بنایا گیا تھا. جب دنیا کو اللہ نے آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اللہ نے وہیں سے زمین کو شروع کیا. جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے، پوری دنیا پانی تھی اور پانی کے اوپر ایک مٹی کا بلبلہ آیا، اور وہ بلبلہ پھیلتا گیا مٹی کا، اور وہ پھیلتے 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 پوری زمین بن گیا. وہ جس جگہ پر پانی کا بلبلہ آیا ہے وہی جگہ بیت اللہ ہے آج. وہ دنیا کی سب سے بیچوں بیچ کی جگہ ہے. بلبلہ تو آپ پانی کا سنے ہوں گے، لیکن یہ پانی پر مٹی کا بلبلہ تھا. اس مٹی کے بلبلے کو جیسے ماں تختے پر پیڑا رکھ کر کے بیلن سے بیل کر پھیلا کر روٹی بناتی ہے، ویسے مٹی کے اس بلبلے کو اللہ نے پھیلا کر کے زمین بنائی. تو وہ بلبلے کی جگہ جو ہے وہ بیت اللہ کی جگہ ہے.
اور جب یہ روئے زمین بن گئی تو اس روئے زمین کو آباد کرنا تھا تو سب سے پہلے اللہ نے بیت اللہ ہی بنایا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ نے یہ صراحت کی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، کہ سب سے پہلا گھر، ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے زمین میں بنایا گیا اللہ کی عبادت کی خاطر، للذی ببکہ، وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، یعنی بیت اللہ۔ تو یہ سب سے پہلا گھر بنایا، اور بنانے والے سب سے پہلے فرشتے تھے، اس لیے کہ انسان تو ابھی آیا نہیں تھا، فرشتوں نے بنایا۔ پھر فرشتوں کی تعمیر پر آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تو بہت لمبا زمانہ گزر چکا تھا، دیواریں گر گئی تھیں، تو پھر دوبارہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کرائی۔ پھر ایک لمبا زمانہ گزرا، طوفان نوح آیا تو اس میں ساری اللہ نشانیاں اور بیت اللہ اور اس کی دیواریں سب گر کر کے طوفان میں فنا ہو گئی تھیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے پھر سہبارہ تعمیر کروایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر چلتی رہی اور وہ اس کی دیواریں بھی گرتی رہیں، اور گرنے کی وجہ سے اس کے پتھر اور اس کی دیوار اس کے جو پائے ہیں وہ مٹی میں، چونکہ چاروں طرف پہاڑ، مکہ مکرمہ میں جہاں بیت اللہ ہے وہ چاروں طرف پہاڑوں کے بیچ میں ہے، تو پہاڑوں کے اوپر سے مٹی بہتی ہے، پانی بہتا ہے، تو جب بیت اللہ بہت زمانہ گزرنے کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، دیواریں گر گئی تھیں، تو وہ مٹی میں دب گئیں، دیواریں بھی دب گئیں، اس کا پایا بھی بند ہو گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے جب اللہ کو مرضی ہوئی کہ دوبارہ تعمیر ہونی چاہیے، تو پھر قریش کے ذریعے سے اللہ نے تعمیر کروائی۔ قریش نے اس کی تعمیر کی، اور وہ قریش کی تعمیر تو زمانے دراز تک چلتی رہی۔ پھر وقتاً فوقتاً جب بھی دیواریں ٹوٹ گئیں، گر گئیں، تو اس کی مرمت ہوتی تھی، لیکن جو تعمیر قریش کے زمانے میں ہوئی ہے وہی تعمیر برقرار رکھی گئی ہے۔ لیکن ابھی بھی سنا ہے کہ قریب میں دوبارہ سے سعودیہ کی حکومت نے دیواریں جب اس کی تھوڑا سا ڈھیلی ہو رہی تھیں تو ان پتھروں کو نکال کر اس پہ نمبر لگایا، انہوں نے باقاعدہ اس پہ نمبر لگایا، اور نمبر لگا کے پتھروں کو علیحدہ کیا، اور مسالہ جو جہاں جہاں مسالہ خراب ہو گیا تھا، اثر ہے نا اس پہ گارے مٹی کا جو مسالہ لگاتے ہیں، سیمنٹ کا مسالہ، وہ مسالہ اس میں ڈال کے پتھروں کو دوبارہ جہاں جہاں پر تھے وہاں پر رکھ کر کے تعمیر کو اور مضبوط کر دیا۔ تو جو بھی تعمیرات ہوئی ہیں یہ ساری تعمیرات اسی پائے اور بنیاد پر ہوئی جو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں تھیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر تعمیر کی تھی جن بنیادوں پر آدم علیہ السلام نے بنائی۔ آدم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پہ بنایا جن کو فرشتوں نے جن بنیادوں پہ بنایا تھا۔ تو یہ گویا اللہ کی طرف سے وہ بنیادیں اور وہ جگہ متعین تھی، اور اسی جگہ پر بیت اللہ برقرار رکھا گیا ہے، قیامت تک انشاءاللہ رہے گا۔ قیامت کے قریب میں علامات قیامت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بیت اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک ڈھا دیا جائے گا، اور حبشہ کی طرف سے، افریقہ کی طرف سے کچھ ایسی فوج آئے گی جو بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے بیت اللہ کی۔ یہ تو علامات قیامت میں بتایا گیا ہے کہ جب فتنے کھڑے ہوں گے، اور ان فتنوں کے زمانے میں بیت اللہ کو گرایا جائے گا، اور وہ گرانے والے انتہائی بدبخت، بدنصیب اور کیا ان کے لیے کہا جائے، ایسے لوگ ہوں گے جن کی قسمت میں اتنی مقدس جگہ کو ڈھانا اور گرانا ان کے مقدر میں لکھا ہوا ہوگا۔ تو غرض بیت اللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تعمیر کیا گیا۔ تو یہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس کے اوپر روزانہ 120 رحمتیں اترتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کو، اور 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کو، 20 رحمتیں صرف بیت اللہ کا دیدار کرنے والوں کو ملتی ہیں۔ اور بیت اللہ کا دیدار بھی عبادت ہے، ماں باپ کو دیکھنا عبادت، بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت، قرآن شریف کو دیکھنا عبادت،
اور کسی عالم دین کو دیکھ کر، یہ مسجد کو دیکھ کر خوش ہونا بھی عبادت ہے۔ تو بعض نظریں عبادت ہیں، بعض نظریں گناہ اور بعض نظریں عبادت۔ تو بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کے اوپر اللہ کی تجلیات اترتی ہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، بعض بزرگوں کو وہاں بیت اللہ کے پاس کھڑے ہوئے ستون سے ٹیک لگائے ہوئے مسجد حرام میں صرف بیت اللہ کو ٹک ٹکی باندھ کر صرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم جیسے کسی منظر کو دیکھتے ہیں، کسی سینری کو دیکھتے ہیں، کسی پہاڑ کو دیکھتے ہیں، کسی آبشار کو دیکھتے ہیں، ہم کسی سین کو، کوئی بھی خوشنما منظر کو ہم جیسے دیکھتے رہتے ہیں، اسکرین پر سے نگاہ نہیں ہٹتی ہماری۔ تو ہم نے اللہ والوں کو دیکھا کہ بیت اللہ کی طرف ایسے نگاہ جمائے ہوئے کھڑے ہیں، سامنے سے کون آ رہا ہے، کون گزر رہا ہے، کون ملنا چاہ رہا ہے، کون انتظار میں بیٹھا ہے، کوئی کسی سے مطلب نہیں ہے، ٹک ٹکی باندھ کے صرف بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے کھڑے ہیں۔ تو آج بھی اللہ کے بہت سے بندے بندیاں ایسی ہیں جن کی نگاہیں بیت اللہ پر جمی رہتی ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ سامنے بازو ہی میں کلاک ٹاور بنا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو سب پتہ ہے کہ کلاک ٹاور جو ہے وہ ایک خوشنما منظر بناتا ہے اپنا، اور انہوں نے بڑے خوشنما طریقے سے اس کو ایک ٹاور کو بنایا ہے اور ایک برج کو بنایا ہے انہوں نے، ابراج الساعہ اس کو وہاں پر کہا جاتا ہے عربی میں، اور وہ اذان کے وقت میں تھوڑا سا وہ چمکتا بھی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو، عجیب بات ہے، بدنصیبی کہہ لیجئے اس چیز کو، مسلمان ہیں، مطاف پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بجائے بیت اللہ کو دیکھنے کے کلاک ٹاور کو دیکھتے رہتے ہیں، کلاک ٹاور کو دیکھتے ہیں، اس کی روشنیوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر موبائل لے کر کے وہ اس کی ویڈیو بناتے ہیں۔ بلکہ اور بھی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہنسی بھی آتی ہے، لوگوں کو لوگوں پر رونا بھی آتا ہے، کہ جہاں طواف کرنے کا کو عبادت کہا گیا، نماز پڑھنے کو عبادت کہا گیا، بیت اللہ کے دیکھنے کو عبادت کہا گیا، وہاں مسلمان اپنا موبائل کھول کر کے تصویریں لینے میں لگا رہتا ہے اور گھوم رہا ہے، چاروں طرف گھوم رہا ہے، ساری ویڈیو بنا رہا ہے، ان کی تصویر، اپنی تصویر۔ بتائیے یہ کون سی عبادت ہے؟ جو دیکھنا جس کا عبادت تھا اس عبادت کو چھوڑ دیا، نماز پڑھنے کی عبادت چھوڑ دی، طواف کی عبادت چھوڑ دی، اور ویڈیو جیسی معصیت اور گناہ میں لگا ہوا ہے۔ تصویر کشی تو حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کے تصویر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور لوگوں کی تصویریں، بعض لوگ تو لوگوں کے طواف کرنے کی تصویر بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں۔ بھائی اس پر کون سا اجر آپ کو لکھا ہوا ہے؟ کیا ثواب اس پر، کتنی نیکیاں اس پر بیان کی گئی ہیں، کتنا اجر اس کا بیان کیا گیا ہے؟ آپ اس کو کیوں ضائع کر رہے ہیں اپنے اجر کو؟ آپ اپنا اجر کیوں برباد کر رہے ہیں؟ لیکن ہے لوگوں کو ایک عادت ہے اپنی یادگار کے طور پر۔ بتائیے یادگار یہ کوئی تفریح گاہ ہے، پیرس ہے، لندن ہے، یا کوئی اوٹی ہے، یا میسور کا زو ہے جس کو یادگار کے طور پر تصویر بنا کر لے جا کے گھروں میں رکھنے کے لیے، یا یہ اللہ کا گھر ہے؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کا دیدار تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کی جو تجلیات بیت اللہ پہ اتر رہی ہیں اس کا تو دیدار کرو، اللہ کے گھر کا تو دیدار کرو۔ اس کے دیدار بھی ایمان کو بڑھا دیتا ہے۔ آنکھوں سے جب اس منظر کو آدمی دیکھے گا اور اللہ کی تجلیات کے اترنے کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کرے گا، تو وہ تجلیات آنکھوں کے راستے سے اس کے دل میں اترتی ہیں اور ایمان بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ حجر اسود پر جب پہنچا جاتا ہے نا، تو حجر اسود پر پہنچنے پر یہ حکم دیا گیا کہ بھائی حجر اسود کو آپ بوسہ دیجئے، لیکن بوسہ دینا بھی ایک بڑی امتحان ہے وہاں پر۔ حجر اسود کا بوسہ دینا بڑی آزمائش ہے، جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ بوڑھا آدمی اگر ہوگا تو وہ تو بتا ہی نہیں کہ بھائی گیا ہے تو واپس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ایسی بھیڑ، دھکم دھکا، اور ایسا ایک دوسرے کو دھکیلنا اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جانا، ایسے طریقے سے میں نہیں سمجھتا کہ حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے کوئی جائز ہو۔ بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی حجر اسود کو بوسہ دینا تو سنت ہے، مستحب ہے، عبادت ضرور ہے، لیکن کسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ دھکا دے کے کسی کو گرانا یا اوپر چڑھ جانا اور ٹھوکریں مارنا یہ تو حرام ہے۔ بہرحال حجر اسود کا بوسہ دینے کو نصیب ہو جائے، یا یہ کہ اگر الحمدللہ میں نے کوشش تو کی لیکن دھکا دینے کی کوشش نہیں کی، مگر بغیر دھکے دیے ہوئے
بغیر کسی کو تکلیف دیے ہوئے بوسہ مل جائے. آخری دن جس دن ہم روانہ ہو رہے بالکل آخری جگہ تک پہنچ چکا, بیت اللہ کی لائن میں لگی ہوئی لائن سے لگ گیا, بیت اللہ سے بھی لگ گیا بوسہ دینے کے لیے, بیت اللہ کو چھو کر ٹھہرا ہوا ہوں, لائن میں لگا ہوا ہوں, لیکن ایک ایسا قافلہ گھسا بیچ میں جس نے دھکے دے کے سب کو پیچھے کر دیا. تو ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے چلو اللہ پاک معاف فرمائے, اللہ سے معافی مانگ لیں گے. اب جو تو کوشش تو کی, لیکن اس طرح کوئی دھکا دے کے پیچھے ڈھکیل دے تو ہم ان سے لڑ تو نہیں سکتے. لیکن عبادت کو اپنی ضائع کرنا تو ٹھیک نہیں ہے اس طرح سے. بہرحال بیت اللہ کا بوسہ دینا نصیب ہو جاوے, یا یہ کہ دور سے استلام کرنا. یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اجازت دی کہ اگر کسی کو بیت اللہ حجر اسود کا بوسہ نہ ملے بھیڑ کی وجہ سے, تو دور رہ گیا, تو دور رہ کے صرف بوسہ دینے کا اشارہ کر سکتا ہے. اس کو استلام کہتے ہیں, استلام کہتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جیسے ایسے تکبیر کی طرح سے ہاتھ دونوں کانوں تک اٹھائے جائیں گے, اللہ بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد, ایسے ہاتھ رکھیں گے جیسے گویا ہم حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے ہوں اور ہاتھ رکھ رہے ہوں. تصور کر لیں کہ ہم حجر اسود پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, اور ہاتھ رکھ کے پھر ہاتھ اٹھائیں اور اس بائیں ہاتھ کے نیچے دائیں ہاتھ کو, بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھ کے ہتھیلی کو آپ بوسہ دیں گے. یہ استلام کہلاتا ہے. یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کا بدل ہے. اس وقت میں عرض یہ کر رہا تھا, اس وقت میں ایک دعا سکھائی گئی مجھے, اصل یہ بات عرض کرنی تھی. اس وقت میں دعا سکھائی ہے کہ اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ, میں جو حجر اسود کو چھو رہا ہوں یا بوسہ دے رہا ہوں یا استلام کر رہا ہوں یا اس کی تعظیم کر رہا ہوں, اس کا جو ادب کر رہا ہوں, اس کے ساتھ جو میں محبت کا اظہار کر رہا ہوں, یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ کوئی میرا معبود ہے یا یہ میرا, یا میں اس کو معبود سمجھتا ہوں. دنیا والے جیسے بتوں کو, پتھروں کو چومتے ہیں, ہاتھ لگاتے ہیں, اور ان پتھروں کو ہاتھ لگا کے, بتوں کو ہاتھ لگا کے بوسہ دے لیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو. اور دور سے گزرتے ہوئے ہندوؤں کو آپ نے دیکھا ہوگا, مندر دکھتا ہے تو یوں ہاتھ لگا کر کے اشارہ کر کے یوں چومتے ہیں. تو ہم کوئی حجر اسود کو اس وجہ سے تھوڑا ہی بوسہ دے رہے ہیں. تو وہاں یہ دعا سکھائی گئی ہے, اور دعا پڑھنے سے ہی اپنا ایمان جو ہے, ایمان کی علامت ظاہر ہوگی کہ اے اللہ میں اس وجہ سے اس کو نہیں چوم رہا ہوں کہ میں کوئی اسے معبود سمجھتا ہوں یا اس کی کوئی میں تعظیم اور عظمت آپ کے مقابلے میں رکھتا ہوں, بلکہ میں اللہم ایمانا بک, اس کو بوسہ دے رہا ہوں آپ پر ایمان رکھتے ہوئے. ایمان میرا آپ پر ہے. وہ تصدیقا بکتابک, مجھے آپ کی اتاری ہوئی کتاب کو سچا سمجھتے ہوئے, اس کی تصدیق کرتے ہوئے. وہ وفاء بعہدک, اور آپ کے ساتھ جو میں نے ایمان لانے اور ایمان پر قائم رہنے کا جو عہد کیا ہے, اور اس عہد کو پورا کرتے ہوئے. واتباعا لسنت نبیک, اس کو بوسہ دے رہا ہوں اپنے نبی کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے. یعنی میرے نبی نے چونکہ اس کو بوسہ دیا, اس کا استلام کیا یا اس کا استلام کرنے کی اجازت دی, اس لیے میں اس کا استلام کر رہا ہوں, اس کو بوسہ دے رہا ہوں. ایمان تو میرا آپ پر, کتاب اللہ پر, اور آپ کے ساتھ ہی میرا عہد معاہدہ ہے کہ میں آپ پر ایمان لا کے آپ کے اوپر ایمان کے ساتھ قائم رہوں گا, آپ کے اوپر ایمان پر مروں گا. یہ میرا عہد ہے. ایک عہد کر رہا ہے بوسہ دے دے ہوئے, یہ میرا ایمان. اور حجر اسود کو بوسہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچے تھے اس پر, تو حضرت عمر نے فرمایا تھا خطاب کرتے ہوئے حجر اسود سے کہ اے پتھر, اے حجر اسود, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا نہ نقصان دے سکتا ہے, مگر میں تجھے جو بوسہ دے رہا ہوں وہ اپنے نبی کو کی اتباع میں دے رہا ہوں. اگر میرے نبی کو تجھے بوسہ دیتا ہوا میں نہیں دیکھتا تو ہرگز تجھے بوسہ نہ دیتا. تیری میری نگاہ میں کوئی عظمت نہیں ہے, میری نگاہ میں تو عظمت اللہ کی ہے. تو ایک مومن و مسلمان جب اس طرح بوسہ دے گا یا استلام کرے گا تو اس سے ایمان بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ یقیناً ایمان بڑھے گا. تو یہ ہے وہ عبادتیں جو وہاں جا کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی
اور جب بیت اللہ کا جب حجر اسود کو بوسہ دینے پر ایمان بڑھے گا اس دعا کی برکت سے، تو حجر اسود کو دیکھنا، بیت اللہ کو کا دیدار کرنا اور دیکھنا کیا ایمان نہیں بڑھائے گا؟ ایمان بڑھ جائے گا۔ ایسی عظمت، سبحان اللہ۔ پہلی نظر جب پڑتی ہے نا بیت اللہ پہ، تو بیت اللہ پہ نظر پڑتی دعا سکھائی گئی۔ کیا دعا سکھائی گئی؟ اللہم زد ھذا البیت تشریفا وتعظیما وتکریما ومہابتا وزد من شرفہ ممن اعتمرہ او حجہ تشریفا وتعظیما وتکریما وبرا۔ اے اللہ اس بیت اللہ کو، تیرے اس گھر کو، اس کی عظمت کو بڑھا دیں، اس کی شرافت اور بزرگی کو بڑھا دیں، اور اس کی ہیبت اور اس کا رعب بڑھا دے، اور تشریفاً و تعظیماً و تکریماً و محابتاً اس کی عزت کو بڑھا دیں۔ اس کی عزت، اس کی عظمت مسلمانوں کے دل میں، دنیا والوں کے دل میں بڑھا دیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو بھی اس کی زیارت کرے گا، عمرہ کرنے والوں میں یا حج کرنے والوں میں جو بھی اس کی زیارت کرے گا، اس شخص کی بھی عظمت کو، محبت کو، اس کی نیکی کو اور اس کی عزت کو دنیا والوں کی نگاہ میں بڑھا دیں۔ یعنی دیکھنے والا، دیدار کرنے والا جہاں بیت اللہ کے لیے دعا دے رہا ہے، بیت اللہ کا دیدار کرنے والے کے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ تو بتائیے بیت اللہ کا دیدار کرنے والے کی عزت اور عظمت اور اس کی محبت اور اس کی نیکی میں سارے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی دعاؤں کی برکت سے اضافہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ یقیناً اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہو جائے گی۔ جو بھی حج کر کے آ رہا ہے، جو بھی عمرہ کر کے آ رہا ہے، اس کی عظمت، عزت، احترام، نیکی، محبت میں لوگوں کے دل میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ سب حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی دعاؤں کی برکت سے۔ تو ایک ایسی عبادتیں ہیں جو وہاں رکھی ہیں جو دنیا میں آپ کو اور کہیں نہیں ملیں گی۔ ایک یہ سب سے بڑی خصوصیت ان دونوں سرزمینوں کی یہ ہے کہ وہاں جو چیز رکھی ہوئی ہے آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ آپ کو یورپ چلے جاؤ، امریکہ چلے جائیے، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، روس چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی بھی پیرس میں، لندن میں آپ گھومتے رہیں، ساؤتھ افریقہ سے لے کے آپ جو ہے کسی آئی لینڈ تک آپ جو ہے گھومتے رہ جائیں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب گھوم لیجئے، جو چیزیں اللہ نے حرمین شریفین میں رکھی ہیں دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ اللہ نے وہاں، اللہ نے خود فرمایا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم۔ وہاں مقام ابراہیم بھی ہے، آیات بینات، اللہ کی واضح واضح علامتیں اور نشانیاں وہاں پر ملیں گی آپ کو۔ کیا ملے گا؟ مقام ابراہیم ملے گا۔ ایک چھوٹا سا گنبد بیت اللہ کے سامنے لگا ہوا ہے، اس گنبد کے، وہ گنبد شیشے والا ہے، شیشے والے گنبد کے اندر اگر آپ جھانکیں گے تو وہاں حضرت ایک پتھر ملے گا، اور اس پتھر پہ 2 پاؤں کے نشانات ہیں، اور یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ دنیا میں اور کہیں یہ چیز ملے گی آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، وہ پتھر آج تک محفوظ ہے، اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے۔ طواف پورا کر چکے آپ 7 چکر کے، تو وہاں پر مقام ابراہیم کے پاس میں قریب میں ذرا فاصلے پر ہی صحیح آپ 2 رکعت واجب الطواف نماز کہتے ہیں، یہ 2 رکعت نماز واجب ہے جو مقام ابراہیم کے پاس پڑھنا، جس کا سنت مسنون ہے۔ آپ کو ایک حتیم کی گول سی دیوار ملے گی، آدھی دیوار جیسے ہمارے سینے کے برابر گول ہے دیوار۔ یہ دیوار بھی دراصل بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ دیوار کے اندر کا جتنا حصہ ہے یہ بھی بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ قریش نے جب تعمیر کی تھی دوبارہ، گرے ہوئے اور عمارت گر گئی تھی، ڈھا گئی تھی، اور وہ طوفان کی اور ہواؤں کی بارش کی وجہ سے اس کی ساری دیواریں جب گر گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر والی، تو قریش نے جب تعمیر کرائی تھی تو حلال پیسے سے تعمیر کرنے کے لیے انہوں نے حلال پیسہ جمع کیا، تو ان کے پاس اتنا ہی پیسہ تھا جتنا کہ آج 4 دیواری بیت اللہ کی بنی ہوئی ہے، اتنی دیواریں بنانے کا پیسہ ان کے پاس تھا۔ یہ جو چھوٹ گیا ہے، اس حصے کی تعمیر کے لیے ان کے پاس حلال پیسے نہیں تھے، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھوڑا سا بنا کر کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اس کو دوبارہ، حالانکہ آپ کو وسعت ہو گئی،
لیکن آپ نے دوبارہ اس کو تعمیر کر کے پورا کرنا، بیت اللہ کے اندر داخل کرنا، آپ نے یہ عمل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس میں بھی بڑی حکمت تھی۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب تیرا یہ جی چاہے کہ بیت اللہ کے اندر داخل ہو جاؤں اور تجھے بیت اللہ کے اندر جانا نصیب نہ ہو، تو میں تجھے ایسی جگہ لے جاتا ہوں کہ جہاں جانا بیت اللہ کے اندر جانا ہی ہے۔ تو آپ حتیم کے اندر لے گئے، وہ بتایا کہ دیکھ یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، جب تیرا جی چاہے اندر جانے کو اور اندر تو نہ جا سکے، یہاں آ جانا، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے۔ تو بتائیے کتنی بڑی حکمت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ہی باقی رکھا، اور آج قیامت تک آنے والی امت جس کو نصیب ہو جائے وہاں جانا، تو حتیم کے اندر جاتے ہیں۔ آج کل جانا آسان نہیں ہوتا ہے، پولیس رہتی ہے اور سیکورٹی والے رہتے ہیں، دروازہ ڈال دیا گیا ہے، بھیڑ بھڑکتا رہتا ہے، کوئی جاتا ہے کوئی نہیں جا پاتا ہے، اور اس میں دھکم دھکا ہوتا ہے، کوئی جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے کوئی نہیں جاتا ہے۔ تو بہرحال جس کو بھی جانا نصیب ہو جائے وہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اور اس کے اندر آپ کو ایک میزاب ملے گا، پرنالہ ملے گا جو بیت اللہ کے اوپر سے ایسے لٹک رہا ہے۔ ایک موقع پر ہم نے احرام باندھا ہوا تھا عمرے کا، تو اچانک بارش شروع ہو گئی، ابھی عمرہ نہیں شروع ہوا تھا، ابھی احرام باندھ کر کے آئے تھے، بارش شروع ہو گئی۔ ہم نے کہا بھائی آج تو بڑا پیارا موقع، سنہرا موقع ہے عمرہ کرنے کا، تو سیدھے ہم چلے گئے مطاف میں۔ وہ بارش بھری بارش میں طواف کرنے میں بڑا مزہ آ رہا تھا، دل چاہا کہ پرنالے کے نیچے چلے جاویں تاکہ پرنالے سے بہنے والا جو پانی ہے وہ ہمارے اوپر گر جائے۔ یہ بھی ایک بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ پرنالہ اس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے، یعنی رحمت کا پرنالہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بارش کو بھی آپ رحمت کہتے ہیں، بارش کو بھی رحمت کہتے ہیں، تو یہ بھی ہو گیا کہ وہ جو بارش رحمت اتر رہی ہے بیت اللہ کے اوپر، وہ بیت اللہ کے اوپر کا پانی جو بیت اللہ سے بہہ کے پرنالے سے گرے گا اور ہمارے بدن پہ گرے گا، تو ایک آدمی کے لیے بڑی مبارک اور بابرکت چیز ہوگی۔ اس کے علاوہ معنوی روحانی اعتبار سے بھی برکتیں ہیں، چونکہ بیت اللہ پر 120 رحمتیں اترتی ہیں، تو جو بیت اللہ پہ اتر رہی ہیں تو آدمی تصور کرے گا کہ اس پرنالے سے وہ رحمتیں بھی برس رہی ہیں جو معنوی رحمتیں ہیں۔ ایک یہ مادی اور ظاہری رحمت جو بارش کی شکل میں، اور ایک روحانی رحمتیں جو اللہ کی طرف سے اتر رہی ہیں، وہ پرنالے سے گویا گر رہی ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پرنالے کے نیچے آدمی بیٹھ کر کھڑے ہو کے دعا مانگے گا وہ قبول ہو جائے گی، جو دعا مانگے گا قبول۔ میزاب رحمت کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، حتیم پورے حتیم کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے، بیت اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہی فوراً دروازے سے پہلے چھوٹا سا دیوار کا حصہ آتا ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں، وہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دعا قبول ہونے کے ایسے مقامات وہاں ملیں گے جو دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملیں۔ ایک عجیب و غریب منظر وہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ مطاف پورے کا پورا دعا قبول ہونے کی جگہ ہے، جتنی آپ دعا مانگو۔ سب سے بہترین موقع دعا مانگنے کا یہ ہے کہ آدمی طواف کر رہا ہو، کیونکہ طواف کے دوران میں کوئی خاص ذکر جو ہے ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا ذکر آپ کر لیں، جیسے رکن یمانی سے لے کے حجر اسود کا بوسہ دینے تک کے درمیان کا جو حصہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اتنی سی دعا اب وہاں پر مسنون ہے، اور باقی پورے طواف میں کوئی خاص دعا ایسا جو ہے کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اب ہمارا دل چاہے کہ مجھے کچھ دعائیں مانگنی تھیں، تو بڑا بہترین موقع ہے، 7 چکر میں آپ دل کھول کے جو دعا چاہے مانگ لیجئے۔ عربی میں مانگنا بھی ضروری ہے، آپ اردو میں مانگ سکتے ہیں، اگرچہ کہ طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا، نماز کی طرح سے جیسے نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، طواف بغیر وضو کے نہیں ہوتا، تو طواف کو بھی نماز کے مثل قرار دیا گیا، مگر فرق یہ ہے کہ نماز میں آپ بات نہیں کر سکتے، طواف کے دوران بات کر سکتے ہیں۔ نماز میں آپ اردو میں دعا نہیں کر سکتے، لیکن طواف کے دوران میں اردو میں دعا مانگ سکتے ہیں۔ عربی میں دعا مانگنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ہیں کتابوں کی دعائیں عربی کی والی ہاتھ میں لے کے پورے طواف کے دوران میں کتاب دیکھ کر کے بھی دعا مانگتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ انڈونیشیا ملیشیا کے لوگ مستقل اپنا قافلہ لاتے ہیں اور وہ کتاب کے ذریعے سے پورے اپنے قافلے کو دعائیں پڑھاتے ہیں۔ تو جو سی بھی شکل آپ دعا مانگنا ہے آپ کو اور ہم کو،
چاہے کتاب سے پڑھ کے دعا مانگ لیجئے یا اپنی یاد سے دعا مانگ لیجئے یا اپنی اردو زبان میں دعا مانگ لیجئے، دل کھول کے دعا مانگنے، ساری دعائیں قبول ہونے کی جگہ مطاف ہے۔ یہ چیز آپ کو اپنے بنگلور میں نہیں ملے گی، پورے انڈیا میں نہیں ملے گی جو آپ کو وہاں طواف میں مل رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے صفا اور مروہ کے درمیان میں جب آپ سعی کرتے ہیں، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ جو چاہے دعا مانگیں وہ قبول ہونے کی جگہ ہے۔ مروہ کی پہاڑی پہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے آپ دعا مانگیں وہ دعا قبول ہونے کی جگہ ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان میں چکر لگاتے ہوئے آپ پوری دعائیں چاہے پڑھتے رہیے اور وہ ساری دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہیں۔ ایک ایک جگہ ایسی بابرکت ملے گی آپ کو جو دنیا میں اور کہیں یہ نصیب نہیں ہے جو اللہ نے نصیب فرمایا۔ اور زمزم، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے حکومت والوں کو کہ جو انہوں نے زمزم کو پینا اتنا آسان بنا دیا کہ پورے حرم میں زمزم کے چھوٹے چھوٹے ڈرم اور چھوٹے چھوٹے جو ہے اور ٹینک جو ہے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور پانی پینے کے لیے گلاسوں کا انتظام اتنے وافر طریقے سے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ آپ کو جب جی جائے زمزم پینے کے لیے تو زمزم پینے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے، اور زمزم پیتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو آپ جہاں بیٹھے ہیں وہیں پر زمزم کے ڈرم رکھے ہوئے ہیں، فوراً اٹھائیے، کھڑے ہو کر کے آپ زمزم پیجیے اور دعا مانگ لیجیے۔ یاد آتی رہتی ہے بہت سو کی۔ 24 گھنٹے آپ حرم میں گزار سکتے ہیں، 24 گھنٹے دعا مانگ سکتے ہیں، 24 گھنٹے زمزم پینے کا موقع ملے گا، 24 گھنٹے دعا آپ کو جو ہے نصیب ہوگی اور دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو سوائے وہاں کے اور کہیں نہیں ملنے والی۔ اور پھر ایک تھوڑی سی آج کل یہ مشکل ہو گئی ہے کہ بیت اللہ کے قریب میں مطاف میں جانے کے لیے عام لوگوں کو اب چھوڑتے نہیں ہیں۔ بھیڑ کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک انتظام یہ کر رکھا ہے کہ صاحب صرف احرام کی چادریں پہنے ہوئے لوگوں کو اندر چھوڑتے ہیں۔ تو احرام کی چادر پہن کر کے، یہ تو چونکہ احرام کی چادر ظاہر سی بات ہے کہ عمرہ کرنے والا پہنتا ہے، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف عمرہ کرنے والے اندر جائیں گے۔ اب جنہوں نے عمرہ کر لیا اب ان کو دوبارہ اندر جانا نصیب نہیں ہوگا تو بڑی مشکل بات ہوگی۔ اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں سے ہم سفر کر کے جاتے ہیں، اور عمرہ تو ظاہر ہے کہ 2 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے۔ اب 24 گھنٹے گزارنے چاہتا ہے آدمی حرم شریف میں اور بیت اللہ کے پاس میں اور مطاف میں گزارنا چاہتا ہے، وہاں نماز پڑھ کے بیت اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کو موقع نہیں دیا جائے گا تو بڑی مشکل بات ہے۔ تو یہ وہاں کی حکومت کا یہ انتظام جو کچھ انہوں نے بھیڑ کو روکنے کے لیے کیا ہوا ہے اور صرف عمرہ کرنے والوں کو اجازت دیتے ہیں، یہ ہمارے نزدیک جو ہے اس کو ہم درست نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طواف بھی ایک عبادت ہے۔ طواف صرف طواف کرنا عمرہ نہیں ہے، بغیر عمرے کے صرف طواف کرنا بھی عبادت ہے، اور وہ عبادت کو انجام دینے کے لیے مطاف ہی میں کیا جا سکتا ہے۔ اب مطاف میں جانے نہیں دیتے تو پھر طواف چھوٹ جائے گا ہمارا، دن بھر میں کوئی طواف نہیں کر سکیں گے۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب فرسٹ فلور میں چلے جائیے، اگر آپ کو طواف کرنا ہے صرف اور عمرہ نہیں کرنا ہے، احرام نہیں پہنے ہوئے ہیں، نارمل کپڑوں میں ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں، آپ فرسٹ فلور میں چلے جائیں۔ اب فرسٹ فلور سے ایک طواف کرنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ جہاں گراؤنڈ فلور سے آدمی طواف آسانی سے کر سکتا ہے، فرسٹ فلور میں چلا جائے گا تو ایک ایک چکر 7 چکر کے برابر ہے، صرف ایک راؤنڈ 7 راؤنڈ کے برابر بن جاتا ہے۔ بیت اللہ کے قریب میں ایک چکر 7 چکر آدمی آسانی سے لگا لے گا، اور فرسٹ فلور میں جائے گا تو ایک چکر ہی میں آدمی تھک جاتا ہے، 7 چکر کیسے لگائے گا؟ تو لہذا یہ تو خواہ مخواہ کی بات ہوئی جو طواف کرنے والوں کو طواف سے محروم کرنے کے لیے ایک خواہ مخواہ کا انتظام ہے، بلا وجہ کا انتظام۔ بھیڑ کو روکنے کے لیے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے رمضانوں میں، اور اسی طریقے سے حج کے موقع پہ اس سے بڑی بھیڑ ہوتی ہے، اس کو کیسے روک سکتے ہیں آپ؟ وہ تو طواف زیارت کرنا پڑتا ہے، اس وقت تو بھیڑ رہے گی۔ تو غرض ان لوگوں کا یہ انتظام وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، لیکن علماء نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر آپ کو طواف کرنے کا شوق ہے آپ احرام پہن کر کے چلے جائیے، اگرچہ کہ آپ عمرہ نہیں کر رہے ہیں، طواف کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ کثرت سے وہاں پر طواف کر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اجازت ہے کہ احرام کی چادریں باندھ کر کے آپ چلے جائیں، نارمل کپڑے نہ پہنیں، اس لیے کہ اب یہ اس کی سوا کوئی شکل نہیں نظر آتی ہے۔ غرض یہ ایسی عبادت ہے کہ جو سوائے ان مقدس جگہوں کے آپ کو کہیں اور کرنے کو نصیب نہیں ہوگی۔
ہم نے یہ صرف بیت اللہ اور حرم مکی سے متعلق چند باتیں آپ کو سنائی ہیں، حرم مدینہ سے متعلق بھی، اور اسی طرح مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جو اور مقامات، تاریخی مقامات ہیں، ان سب کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ سفر بے انتہا قبول فرمائے۔ میں نے الحمدللہ ہماری اس مسجد والوں کی طرف سے، تمام مصلیان کرام، آپ سب لوگوں کی طرف سے روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کے پیارے نبی کو سلام سنایا ہے، اور ایک طواف میں نے اپنی مسجد والوں کی طرف سے، ذمہ داروں کی طرف سے بھی کیا، آپ کو اجر پہنچانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور اس میں خیر و برکت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا